السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر، فقال اللہ تبارک و تعالی فی شأن حبیبہ اجلال و اکراما، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اللہ جل شانہ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے معجزات کے حوالے سے مختصر سی گفتگو عرض کرنے کی سعادت حاصل کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ تو معجزے کا تھوڑا سا جو ہے نا ڈیفرنس میں آپ کو ڈیفینیشن بھی بتایا تھا کہ معجزات کیا ہوتے ہیں اور امت کے سامنے وہ کس وقت جو ہے نا انبیاء کرام سے رونما ہوتے ہیں۔ اولیاء کرام اپنی کرامات کا اظہار کرتے ہیں، انبیاء کرام اپنے معجزات کا اظہار کرتے ہیں۔ تو معجزہ جو ہے نا اس پر ایمان لانا چاہیے، یہ برحق ہے، بلکہ یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ جو اس سے انکار کرے گویا کہ وہ قرآن کے ایک حصے کے منکر ہو جائیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ سارے انبیاء پر فضیلت دی ہے، رسولوں پر فضیلت دی ہے، یہاں تک کہ ساری بنی نوع انسانیت پر آقا علیہ السلام کو فضیلت ہے، تو حضور کا مرتبہ ہر نبی سے بالا ہے، بلند ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا کہ آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ تو اس کائنات میں پوری دنیا آتی ہے، آسمانوں کی بھی دنیا، زمینی دنیا، ساری دنیا اس کے اندر آتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند مرتبہ ہے۔ تو یہاں جو کہا گیا کہ انا اعطیناک الکوثر، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کثرت سے معجزات عطا فرمائے، کثرت معجزات ہم نے آپ کو عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ، دیگر انبیاء کرام تو تشریف لائے نا دنیا میں، لانے کے بعد جب وہ نبیوں کا جانے کا وقت آیا تو ظاہر سی بات ہے ان کے معجزات بھی ختم ہو گئے۔ اب آپ کو کسی نبی کا معجزہ دیکھنا ہے تو آپ کو معجزہ نہیں ملے گا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ایسا ہے، اور بھی کئی معجزات ہیں، خاص طور پہ سب سے بڑا معجزہ، ایک معجزہ ایسا ہے جو 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک بھی وہ معجزہ زندہ ہے اور صبح قیامت تک وہ معجزہ زندہ رہے گا، اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی رد و بدل نہیں ہوگا۔ اس معجزے کو دنیا قرآن مجید کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تورات میں رد و بدل ہوا، انجیل میں رد و بدل ہوا، زبور میں چینجز کرے لوگ، لیکن قرآن مجید کو 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب کسی چیز کی حفاظت اللہ کرے تو دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا ایسا کہ اس کو بدلے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں سے سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ قرآن مجید ہے۔ اور اگر آپ دیگر انبیاء کرام کے معجزات کو دیکھیں گے تو ان تمام کو بھی جو معجزات دیے گئے نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آئے، ان کو جو معجزات دیے گئے، ان کو جو نبوت دی گئی، ان کو جو رسالت دی گئی، ان کو جو مرتبے دیے گئے نا، وہ سارے مرتبے، رسالت، ان کے رتبے، ان کے معجزات، وہ سارے بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض کا دریا ہے۔ اسی میرے آقا علیہ السلام کے فیضان سے ہی وہ لوگوں کو نبوت بھی ملی، رسالت بھی ملی، معجزات بھی ملے، ان کو کتابیں ملی، اگرچہ کہ وہ لوگ پہلے پیدا ہوئے
لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور محمدی سے فیضیاب ہو کر دنیا میں تشریف لائے۔ اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ کسی انسان کو پیدا کرتا، نہ کسی نبی کو پیدا کرتا، نہ کسی رسول کو پیدا کرتا۔ اگر آپ معجزات کی دنیا میں پیچھے جا کر تھوڑا دیکھیں گے تو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے، آپ کا ایک معجزہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے کشتی بنانے والے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے کشتی بنائی اور وہ کشتی جو ہے نا سمندر پہ چلنے لگی، جبکہ آپ کو معلوم ہے نوح علیہ السلام کی قوم کو بہت بڑا دردناک جو ہے نا ایک سمندری طوفان کی شکل میں عذاب آیا تھا اور سارے لوگ اس کے اندر ڈوب کے مر گئے تھے، یہاں تک کہ خود حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی اس کے اندر ڈوب گئی تھی کیونکہ وہ نافرمان تھی، تو وہ بھی جو نا ڈوب گئی تھی، اس کے سارے لوگ اس کے اندر ڈوب گئے۔ لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ یہ ہے کہ آپ کی کشتی صحیح سلامت تیر رہی تھی، وقت آیا کہ وہ کنارے پہ آ کے لگ گئی۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ اگر آپ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندری معجزہ اگر آپ دیکھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، اکرمہ ہے، اکرمہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو جہل کے بیٹے ہیں حضرت اکرمہ، چونکہ وہ مسلمان ہوئے بعد میں ہو گئے تو اب جب بھی ان کا نام لیں گے تو حضرت کے نام سے لیں گے، تو حضرت اکرمہ تشریف لائے، وہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بولے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سچے نبی ہیں؟ بولے جی ہاں میں سچا نبی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، سچے نبی ہے تو وہ یہ جو سمندر دکھ رہا ہے، یہ جو دریا دکھ رہی ہے ہمارے سامنے، تالاب دکھ رہا، اس کنارے پر جو پتھر رکھا ہوا ہے نا، آپ اسے حکم دیجئے کہ وہ پتھر اس تالاب سے چل کر آپ کے پاس آئے اور پھر پلٹ کے اپنی جگہ پہ چلے جائے۔ اگر کیونکہ یہ بات محال بات ہے میرے بھائی، امپاسبل بات ہے نا کہ پتھر جو ہے نا سمندر پہ چلے، انسان نہیں چل سکتا سمندر پہ، تو پتھر کہاں سے چلے گا؟ وہ تو انسان سے زیادہ ہیوی ہوتا ہے، وزن ہوتا ہے، وہ کہاں سے چلے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہاری اگر خواہش ہے تو ایسا کر دیتے ہیں۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام پانی پر کشتی کو چلائے، تو پانی پر کشتی چلنا یہ ایک نارمل بات ہے، لیکن سمندر پہ پتھر چلنا یہ اس سے بڑی بات ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ پتھر کو میرے آقا نے کہا کہ اڑ جا وہاں اللہ کے حکم سے اور میرے پاس آ جا، تجھے اللہ کا نبی بلاتا ہے۔ تو وہ پتھر سمندر پر تیرتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گیا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ تو دیگر انبیاء کرام کو جو معجزہ دیے گئے وہ فیضان مصطفیٰ سے ہی عطا کیے گئے، اور ان کے معجزات محدود تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ان سے زیادہ کثرت سے عطا کیے گئے، اسی لیے آپ کو کوثر کہا گیا۔ پھر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، ٹھیک ہے، آگ جو نا گلے گلزار بن گئی، اللہ نے کہا یا نارو کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، آگ کو اللہ نے کہا کہ ہمارے بندے پر جو نا سلامتی والی بن جا، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے آپ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے تھے، اور وہاں پر ان کے گھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھانا کھایا، اور ان کے پاس کھانا کھانے کے بعد ایک رومال پیش کیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور نے کھانا کھانے کے بعد اس رومال سے اپنا ہاتھ پوچھا اور اپنا چہرہ پوچھا، اس کے بعد وہ رومال جو ہے پھر وہیں چھوڑ دیا گیا، پھر حضور وہاں سے تشریف لے کر چلے گئے۔ بعد میں کیا ہوتا، وہ رومال بعض روایتوں میں دسترخوان بھی آیا ہے، وہ دسترخوان وہ رومال جب کبھی بھی میلا ہوتا، پھر ایک دعوت کی حضرت انس بن مالک اپنے گھر پر، لوگ آئے کھانا کھائے، دسترخوان میلا ہو گیا، تو کہا کہ دسترخوان میلا ہوگا اس کو پانی سے دھو دیتے ہیں۔ تو حضرت انس بن مالک کہنے لگے کہ اسے پانی سے دھونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جو روٹی کا تندور جو جل رہا ہے نا، پہلے وہ ایسے گڑھے ہوتے تھے اس میں روٹیاں پکاتے تھے، تو وہ تندور جو چل رہا ہے نا روٹی کا، اس میں لے جا کے ڈال دو، اسے اس دسترخوان کو روٹی کے بنانے کے تندور میں لے جا کے ڈال دو، آگ میں ڈالو یہ کہا جا رہا ہے۔ تو اس دسترخوان کو لے جا کے آگ میں ڈال دیا گیا، پھر تھوڑی بات جو نا جھٹک کے نکالے تو صاف شفاف بغیر کسی جلے کے واپس آ گیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آگ کا کام تو جلانا ہے مگر یہ جلائی نہیں، یہ کیسی بات ہے؟ کہا جس چیز کو مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے اس کو آگ جلا نہیں سکتی، جس چیز کو میرے آقا کا چہرہ لگ جائے، ہاتھ لگ جائے، آگ کی ہمت نہیں ہے کہ آگ اس کو جلا سکے۔ تو آگ کے حوالے سے اور ایک معجزہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ کبھی کبھی کیا کرنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں،
دیکھیے مالک کونین ہے، لیکن اپنا انداز زندگی کیا ہے، کبھی کبھی جو ہے نا وائف کی خدمت بھی کر لینا چاہیے میرے بھائی۔ حضور نے یہ ایک جو ہے نا آئیڈیا پبلک کو دیا ہے، ایک ماڈل پبلک کو بتایا ہے۔ حضرت عائشہ ایک مرتبہ جو ہے نا روٹی جو ہے نا بیل رہی، تو حضور نے کہا کہ میں بھی تمہاری ہیلپ کر دیتا ہوں تھوڑی، میں بھی روٹی بنا دیتا ہوں۔ بولے یا رسول اللہ یہ آٹا وٹا گوندنے کا کام آپ نہیں کر پائیں گے؟ بولے میں کر لوں گا۔ ایسا چلا ٹھیک ہے، آٹا تم گوند لینا، روٹی میں بنا لوں گا۔ تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہو۔ تو حضرت عائشہ آٹا گوند کے جو نا روٹی بیل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی دی کہ آپ توے پہ رکھ کے جو نا اس کے جلائیے، اس کو پکائیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توے پہ روٹی رکھی، اس کو گھمانے لگے۔ بہت دیر گزر گئی، حضرت عائشہ پریشان ہوئے کہ وہ روٹی پکی نہیں رہی ہے، جبکہ آنچ تو برابر اچھی جل رہی ہے نیچے، لیکن روٹی پک نہیں رہی ہے۔ بولے یا رسول اللہ ایسا لگتا ہے کہ جو نا یہ روٹی آپ سے سنبھلی نہیں جا رہی ہے۔ میرے آقا نے کہا عائشہ بات ایسی نہیں ہے، جس پر نبی کا ہاتھ ہو اس کو آگ نیچے سے کہاں چلائے گی؟ سبحان اللہ، جس پر نبی کا ہاتھ ہو اس کو نیچے سے آگ کہاں سے جلائے گی؟ میں ساری زندگی بھی پکاؤں گا تو روٹی پکے گی نہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو آگ نہیں جلائی۔ اچھا آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مکے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے جا رہے تھے۔ حضرت عمار بن یاسر بہت بڑے صحابی رسول ہے، کافروں نے آپ کو بہت ستایا، اتنا ستایا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں مسلمانوں کی داستان غم کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی۔ یہ پرانے واقعات جتنے ہوتے ہیں نا احادیث کرام، اس کو سننا چاہیے، اس سے ہمارا درد جو ہے نا بڑھتا ہے، اس سے پرانے احوال معلوم ہوتے ہیں، قربانیاں معلوم ہوتی ہیں۔ حضرت عمار کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکڑی پر ادھر سے ہاتھ باندھا گیا، نیچے سے پیر باندھا گیا۔ میں مثال بھی نہیں دینا چاہتا کیونکہ مناسب نہیں ہوگا۔ لکڑی پر ہاتھ باندھا گیا اور پیر باندھا گیا، پھر 2 لکڑیوں کو گاڑا گیا، نیچے آگ جلائی گئی۔ حضرت عمار کو اس لکڑی کے آگ پر شولوں پر جو نا رکھا گیا، نیچے جو نا گرم گرم جو نا انگار جل رہا تھا رکھا گیا۔ وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو میرے آقا نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا جیسے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے آگ عمار پر تو ٹھنڈی ہو جا، کیونکہ عمار اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو اس پر ویسے ہی ٹھنڈی ہو جا جیسے ابراہیم علیہ السلام کی آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ جیسے میرے نبی کا کہنا تھا عمار بن یاسر کی جو آگ تھی وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی اور حضرت عمار کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ اچھا اور ایک معجزہ دیکھیے آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ زلیخا جب حضرت یوسف پہ فدا ہوئی، لوگ زلیخا کو تانا دینے لگے کہ بھائی کیا ہو گیا زلیخا تو ہمیشہ یوسف کی بات کرتی ہے۔ بولے جس نے یوسف کا چہرہ دیکھا تو وہ یوسف کی ہی بات کرے گا۔ ایسا جمال ہی کچھ ایسا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ کسی عاشق سے پوچھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کیسا تھا، تو عاشق مصطفیٰ نے تڑپ کے جواب دیا حسن مصطفیٰ کی زکوٰۃ نکالی گئی تو حسن یوسف بن گئی۔ کس کی بولی آپ؟ حسن مصطفیٰ کی زکوٰۃ نکالی گئی۔ زکوٰۃ سمجھتے ہیں نا جی، 100 روپے کو 2.5 روپے نکالنا جو زکوٰۃ ہوتا ہے نا، حسن مصطفیٰ کی زکوٰۃ نکالی گئی تو وہ حسن یوسف بنی۔ تو حسن یوسف کیسا بنی دیکھیے آپ، قرآن میں اللہ کہتا ہے فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، وہاں سے زلیخا نے اپنے سہیلیوں سے کہا کہ اگر تم میرے محبوب کو دیکھنا چاہتے ہو ٹھیک ہے، میرا محبوب اس گلی سے فلاں وقت پہ گزرے گا، تم بھی آ کر بیٹھ جانا۔ ہاں البتہ بات ایسی ہے کہ اس کو نظر نہ لگ جائے، تم اپنے ہاتھ میں نیمبو ہو یا سیب، کوئی بات ہے، میں نیمبو نہیں بولوں گا، اگر نیمبو بولوں گا تو پھر وہی بات پختی ہو جائے گی، بولے سیب پکڑ کے جو نہ بیٹھ جائیے۔ اب جب میری جو ہے نا محبوب یہاں سے گزریں گے تو ان کو نظر نہ لگے تم سیب کاٹ لینا۔ تو حضرت یوسف چہرے پہ پردہ ڈال کے جا رہے تھے، بغیر نقاب کے نہیں، با نقاب ہو کے چہرے پہ پردہ ڈال کے جا رہے تھے۔ تو جب یہ خواتین زلیخا کی سہیلیاں جب حسن یوسف کو دیکھی تو اتنی بے ساختہ چیخ پڑی اور اتنی بے خود ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے میرے بھائی، میں نے بتا رہا یہ بات، قرآن بتا رہا فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، سیب کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی، لیکن ان کو ہوش نہ رہی، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتان زنا۔ اور میرے آقا کا حسن کیسا ہے دیکھیے آپ، اس حسن کے بارے میں رب نے بھی قرآن میں کہا وَالضُّحَىٰ، میرے محبوب تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیرے زلفوں کی قسم جب تو زلفیں سنوارتا ہے۔ وہ یوسف کا حسن تھا جہاں پر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی، یہ میرے آقا کا حسن دیکھیے،
حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتان زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں عورتوں نے انگلیاں کاٹ لیا اور یہاں صحابہ کی جماعت کیا بول رہی ہے؟ یا رسول اللہ، آگ میں کودنے کو کہے تو کودنے تیار ہے، میدان میں کودنے کو کہے تو کودنے تیار ہے، جنگ میں جانے کو کہے تو جانے کو تیار ہے، مال و دولت کو قربان کرنے کو کہے تو وہ بھی تیار ہے۔ آپ کا حکم یا رسول اللہ، آپ جو حکم دیں گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سر کٹاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یہ جو مردان عرب تھے نا صحابہ کرام، یہ میرے آقا کی ایک اشارے پہ اپنا سر کٹا دیتے تھے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ اس کے بعد دیکھیے آپ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ دیکھیے۔ وہ کسی بھی چیز کو پکڑ لیتے تھے تو یعنی جو لوہے کو پکڑتے تھے نا، صنعت کاری کا دور تھا، تو لوہے کو پکڑتے تھے نا وہ نرم ہو جاتا تھا، اتنا نرم ہوتا تھا کہ اس سے کوئی بھی چیز بنا لے سکتے تھے، یعنی لوٹا گلاس وغیرہ کوئی بھی چیز بنا سکتے تھے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے آپ، میرے آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے، اس پہ ہاتھ ٹیکتے تھے، کبھی اس کو اپنی پشت مبارک لا کے خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ ممبر آیا، پہلے ممبر نہیں تھا، ایسا درخت کو ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے۔ پھر بعد میں ممبر آیا، صحابہ ممبر بنائے، ممبر آنے کے بعد اس درخت کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، یا پھر ممبر ایسی جگہ بنایا گیا کہ درخت پیچھے رہ گیا۔ تو کیا دیکھتے ہیں، روزانہ مسجد میں سے ایک انسان کی طرح رونے کی آواز آ رہی ہے، ہر دن ایک رونے کی آواز آ رہی ہے۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ، مسجد میں تو کوئی انسان نہیں ہوتا جس وقت ہم وہ رونے کی آواز سنتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کوئی ایسا رو رہا ہے جیسے کہ کوئی دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کے جس طرح روتا ہے، کوئی رونے والا ایسا رو رہا ہے یا رسول اللہ، لیکن رونے والا نظر نہیں آتا، آخر یہ ہے کون؟ میرے آقا علیہ السلام نے کہا وہ جو درخت کا تنا ہے نا وہ رو رہا ہے، وہ رو رہا ہے، اس لیے رو رہا ہے کیونکہ میں نے اس سے اپنی پشت لگانا چھوڑ دی تو وہ میری محبت میں رو رہا ہے، میرے غم میں رو رہا ہے کیونکہ میں اس سے دور ہو گیا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے نا جا کر ہاتھ رکھتے، جس طرح انسانوں کو تسلی دیتے تھے نا، اس درخت پر ہاتھ رکھ کر میرے آقا علیہ السلام تسلی دیتے تھے اس کو۔ اور علماء کرام اپنی اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں جب جنت میں ساری امتی محمد جائے گی، ساتھ میں وہ درخت بھی جنت میں جائے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے میرے آقا علیہ السلام کے۔ اور میں آپ کو کتنے معجزات بتاؤں میرے بھائی، اگر گناتے چلے جائیں ان گنت معجزات تھے۔ کوڑے کی بیماری کو شفا دیتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا عصا مارتے تھے زمین پر، وہ اژدھا بن جاتا تھا، یہ حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑیاں دیے صحابہ کو، میدان بدر میں 313 لوگ لڑنے جا رہے ہیں اور اگینسٹ میں جو نا 918 لوگ ہیں، اور کسی صحابی نے یہ نہیں پوچھا یا رسول لکڑی سے بھی بلا جنگ لڑی جاتی ہے؟ بولے نہیں، آقا نے دے دیا ہے تو دے دیا ہے۔ تو لکڑیاں لی، میدان جنگ میں لڑنے چلے گئے۔ جب میدان جنگ میں لڑنے چلے گئے تو لکڑیوں سے مارتے تھے تو تلوار سے بھی زیادہ زخم لگتا تھا۔ تو لوگوں نے یہ نہیں دیکھا یہ کہ لکڑی ہے اس سے مار لگے گا کہ نہیں لگے گا، دینے والے ہاتھوں کو دیکھا۔ آ رہی میری بات سمجھ میں آپ کو؟ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا ہے؟ اندھے کو جو نا بینائی عطا کرتے تھے جی، اور جو ہے نا کوڑے کی بیماری والے کے ہاتھ پہ جو نا اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے اس کو وہ اچھا ہو جایا کرتا تھا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کو معجزہ دیکھیے آپ، ہاتھ پھیرنا تو دور کی بات ہے، ایک مرتبہ ایک صحابی میرے مصطفیٰ کا خون پی لیے تھے۔ حضور نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے نا آپ نے خون پی لیا ہے وہ پینے کی چیز تھوڑی ہے، لیکن بہرحال آپ نے پی لیا ہے تو پھر میری بھی بات یاد رکھنا، تم نے نبی کا خون پیا ہے، اب تم کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا تم کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، اور تم جب تک زندہ رہو گے کبھی تمہارے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ یہ ہے معجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے کوثر کہا گیا۔ مردے کو جو ہے نا زندہ کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بیماریوں کو اور میرے آقا دیکھیے حضرت عبادہ، صحابی رسول کا نام بتا رہا ہوں آپ کو میں، حضرت عبادہ حضور کی بارگاہ میں ان کو تیر ایسی جا کے لگی آنکھ میں کہ آنکھ کا جو یہ ڈلہ ہے نا، یہ جو آنکھ کا وہ ہاتھ میں آ گیا تھا ان کے، وہ ایسے پکڑ کے سرکار کے پاس تشریف لائے، بولے یا رسول اللہ میری آنکھ
یہ ایسی جو نا لٹک رہی ہے، چمڑے کے ساتھ لٹک رہی تھی آنکھ وہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم صبر کر لو تو اچھی بات، نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ بولے یا رسول اللہ آپ مجھ پہ کرم کر دیجئے، صبر بھی کر لوں گا، کرم بھی کر دیجئے۔ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا، اس آنکھ کو لگایا اور وہاں آنکھ کو چپکا دی، جہاں اس کو لگانے کی جگہ تھی وہاں لگا دی۔ حضرت عبادہ لکھتے ہیں، حدیث شریف میں ہیں، حضرت عبادہ لکھتے ہیں میری پہلی والی آنکھ سے زیادہ اس آنکھ سے مجھے نظر آتا تھا، پہلی والی آنکھ سے زیادہ مجھے اس آنکھ سے نظر آتا تھا۔ یہ تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات۔ حضرت ابو ہریرہ ہے، بولے یا رسول اللہ آپ سے جتنی حدیثیں سنتا ہوں سب بھول جاتا ہوں، میرا میموری پاور بہت ویک ہے، یا رسول اللہ کچھ کرم کر دیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے اپنی جھولی پھیلاؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے جھولی پھیلائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی میں اس طرح ڈالا۔ دیکھیے میرے بھائی ایسے ڈالتے ہیں تو ہاتھ میں کچھ ہونا چاہیے نا جی، ایسا اگر لے کے کسی کو ڈالیں گے تو ہاتھ میں کچھ ہونا چاہیے، مگر وہ صحابی نے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ میری جھولی میں کچھ ڈال رہے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، نہیں وہ صحابی تھے، ادب والے تھے۔ کون تھے؟ ادب والے تھے، صحابی تھے، بے ادب لوگ نہیں تھے۔ ہمارا مشرب ہی ادب ہے میرے بھائی، ریسپیکٹ ہی ہمارا ادب ہے، ہمارا مذہب ہے۔ تو ہاتھ ڈالے کیونکہ وہ صحابی جانتے تھے یہ دیکھنے میں خالی ہاتھ دکھ رہے ہیں لیکن اللہ نے سارے جہاں کی کنجیاں ان ہاتھوں میں دی ہے، سارے جہاں کو رزق بانٹنے کی ذمہ داری اللہ نے ان ہاتھوں میں دی ہے، اور اتنا دیتے ہیں کہ ہمارے دامن میں سماتا نہیں ہے۔ قطرہ مانگتے ہیں تو دریا عطا کر دیتے ہیں، قطرہ مانگتے ہیں تو دریا عطا کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ اپنے سینے سے لگا لے جھولی، وہ اٹھا کے جو نا سینے سے لگائے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، اور آج بھی اگر حدیثوں کی 320 کتابیں اٹھا کے دیکھیں گے سب سے زیادہ جس کی روایت میں حدیثیں ملیں گی وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان کا میموری پاور اتنا فاسٹ ہو گیا، سبحان اللہ۔ اچھا اس زمانے میں شادیاں ہوتی تھی تو دلہنوں کو عطر نہیں لگایا جاتا تھا، مصطفیٰ کا پسینہ لگایا جاتا تھا۔ تو پسینہ دلہن لگاتی تھی 7 نسلوں میں خوشبو مہکا کرتی تھی، 7 نسلوں میں خوشبو مہکا کرتی تھی۔ میرے بھائی یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے موجودات، اس کو پڑھیں۔ دیکھیے جتنی آپ پریویس کی چیزیں پڑھتے رہیں گے، پرانی چیزیں پڑھتے رہیں گے نا، اتنا ایمان تازہ ہوتے رہے گا۔ اور یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے۔ ہمارے ایک بات میرے ذہن میں آپ سے شیئر کر کے گفتگو ختم کروں گا۔ یہ ہمارے عظیم صاحب ہے، جناب مسجد کے خازن صاحب ہے، آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، کل انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو کل قبر میں جو ہے نا جب ان کا آخری دیدار کرایا جاتا، میرے ذہن میں ایک بات آئی، وہ آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں۔ ان کی ایک عادت تھی، ہم جب دونوں بیٹھتے تھے، آپ کے والد اور میں دونوں جب بیٹھتے تو وہ پرانی باتیں بولتے تھے پوری، پہلے 1947 کی ان کی 8 روپے سیلری تھی جب وہ نوکری پہ چڑھے تھے، تو وہ پرانی باتیں بولتے تھے۔ مولانا میری 12 روپے تنخواہ دی، 8 روپے تنخواہ دی، اس طرح سے جو نا میں اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارا، تو پرانی باتیں۔ تو اب یہ بات میرے ذہن میں آئی کہ میرے بھائی اب دیکھیے جتنے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی عمر دراز فرمائے۔ کیونکہ ایک درد والی بات کیا ہے، اب ہماری جنریشن کو فیس بک کی لوگاں ملنے والے ہیں۔ یہ پرانا بڑا فون ٹڈل ٹڈل بولتا تھا تو پوری گلی کو سنے آتا تھا، اتنا بڑا جو فون تھا، اب وہ لوگ ملنے والے نہیں ہیں۔ اب ہمارے یہ جو بچے بیٹھے ہوئے نا، اب آنے والے جنریشن کو فیس بک کے، ٹویٹر کے، انسٹاگرام کے یہ بچے ملیں گے، یہ لوگ نہیں ملیں گے جو کچی دیواروں میں گھروں میں رہا کرتے تھے۔ اب یہ پرانے زمانے میں نہیں ملیں گے۔ اب جو جنریشن 2025 کا آئے گا، ٹھیک ہے، 2030 کا آئے گا نا، پھر یہ پرانی باتیں، وہ پرانا ماحول، ایک گھر میں دال پکتی تھی تو چاروں گھروں میں شیر ہوتی تھی، وہ پرانی جو نا گچی کے گھر ہوتے تھے، پتھر کے گھر ہوتے تھے جی۔ ایک بڑا آدمی گلی سے گزرتا تھا تو جو نا دوسرے جو نا چھوٹے لوگ گلیوں کے کنارے چلے جاتے تھے کہ بڑے بزرگ آ رہے ہیں۔ یہ جو پرانا ماحول ہے، یہ جو پرانی باتیں ہیں، یہ جنریشن اب ختم ہو رہا ہے۔ اب یہ جنریشن ختم ہونے کے بعد راحت نگر میں کتنے بڑے بزرگ لوگ ہیں، وہ سب 1947 کے ہمارا ہندوستان جب آزاد ہوا تھا جب کے لوگ ہیں، 1980 کے لوگ ہیں، 1960 کے لوگ ہیں، ہماری پرانی کمیٹی کے کئی ممبر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ سب کی عمر دراز کرے۔ ان کے بعد ہم کو پھر پرانے لوگ ملنے والے نہیں ہیں۔ اب آنے والے لوگوں کو کون ملیں گے؟ کیا فیس بک پہ دیکھے نہیں دیکھے، واٹس ایپ پہ وہ اسٹیٹس چیک کرے نہیں کرے، وہ مشینہ خرید، یہ جنریشن ملے گا۔ اب پرانا جنریشن نہیں دکھے گا میرے بھائی۔ تو یہ جو اولڈ جنریشن جتنا بیٹھا ہوا ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک نعمت ہے، ان سے پرانی باتیں سننے کو ملتی ہے۔
آپ ان کی قدر کریں، کیونکہ ایک ایک کر کے دنیا سے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم خاص طور پہ ہمارے محلے میں جتنے بزرگ لوگ ہیں سب کی عمر دراز فرمائیں۔ جناب شریف صاحب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔